پرانے زمانے کی بات ہے، پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں دو بھائی رہتے تھے، حمید اور حارث۔ دونوں کے والدین کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا، اس لیے ایک دوسرے کے سوا ان کا کوئی سہارا نہ تھا۔ حمید بڑا بھائی تھا، سنجیدہ، محنتی اور صاف دل، جبکہ حارث چھوٹا، کچھ جذباتی، تیز، دیکھنے میں ذہین، مگر ہر بات میں تھوڑا سا شک کرنے والا اور جلد غصے میں آ جانے والا۔ دونوں بھائی لکڑیاں بیچ کر روزی کماتے تھے۔ گاؤں میں لوگ انہیں عزت سے دیکھتے تھے کیونکہ دونوں بھلے لوگ تھے، بس مزاج مختلف تھے۔ ایک دن دونوں بھائی صبح سویرے جنگل میں لکڑی کاٹنے گئے۔ راستے میں ہوا تیز چل رہی تھی اور آسمان بھاری لگ رہا تھا، جیسے بارش آنے والی ہو۔ جنگل کے اندر گہری جھاڑیوں کے پاس حمید کی نظر ایک چمکتے ہوئے کپڑے کے تھیلے پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر دیکھا، تھیلے میں سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ حمید چونک گیا مگر فوراً بولا، یہ کسی کی امانت ہے، کسی مسافر کا سامان ہوگا، شاید کھو گیا ہو یا وہ گم ہو گیا ہو، ہمیں فوراً گاؤں لے جا کر اعلان کرنا چاہیے۔ حارث نے وہی بات غصے میں کاٹ دی، تم بھی عجیب ہو، ایسی دولت بار بار نہیں ملتی، شاید اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم بھی تو غریب ہے۔ حمید نے نرمی سے کہا، دولت ملنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، امانت لوٹانے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے یہ رکھ لیا تو یہ دولت ہمیں چین نہیں لینے دے گی۔ حارث خاموش ہو گیا مگر اس کے چہرے پر ناگواری صاف تھی۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ دونوں بھائی بھاگتے ہوئے گاؤں پہنچے۔ حمید نے فوراً مسجد کے دروازے پر اعلان کروا دیا، جنگل میں کسی مسافر کا سونے کا تھیلا ملا ہے، جس کا یہ تھیلا ہوگا وہ آ کر نشانی بتائے تو ہم لوٹا دیں گے۔ لوگ حیران بھی تھے اور تعریف بھی کر رہے تھے، مگر حارث کے دل میں ایک عجیب سی خلش پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی جھوٹا شخص آئے گا اور دولت لے جائے گا۔ اس نے بھائی سے کہا، حمید تم بہت سیدھے ہو، لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں، دیکھنا لوگ جھوٹ بول کر یہ سونا ہتھیا لیں گے۔ حمید مسکرایا، جھوٹے لوگ نشانی کے بغیر نہیں لے جا سکتے، اور اگر کسی کا حق ہے تو اسے مل ہی جانا چاہیے۔ اگلے دن 3 لوگ آئے، سب نے دعویٰ کیا کہ سونا ان کا ہے، مگر کوئی بھی تھیلے کی صحیح نشانی نہیں بتا سکا۔ کسی نے سکوں کی تعداد غلط بتائی، کسی نے تھیلے کا رنگ غلط بتایا۔ حمید نے سب کو واپس کر دیا، مگر حارث کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ دنیا میں کوئی سچا نہیں۔ وہ بار بار کہتا، کوئی اصلی مالک آنے والا نہیں، ہم ہی رکھ لیتے ہیں۔ حمید صرف اتنا ہی کہتا، جب تک میرا دل مطمئن نہیں ہوتا میں امانت نہیں رکھ سکتا۔ تیسرے دن شام کے وقت ایک بوڑھا شخص لڑکھڑاتا ہوا دروازے پر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ مٹی سے بھرا ہوا اور ہاتھ سخت کانپ رہے تھے۔ اس نے بمشکل کہا، بیٹا میرا قافلہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، یہ سونے کے سکے میری عمر بھر کی کمائی تھے۔ اس سونے کے تھیلے کے اندر میں نے اپنی مرحوم بیوی کی چھوٹی سی لکڑی کی چوڑی رکھی تھی، وہ میری آخری یاد تھی جو تم نشانی کے طور پر دیکھ سکتے ہو۔ حمید نے فوراً تھیلا کھولا، چوڑی اندر موجود تھی۔ وہ پھٹے ہوئے دل کے ساتھ بولا، بابا یہ آپ کی امانت ہے۔ بوڑھا شخص اس کے قدموں پر گر کر رونے لگا، مگر حارث کے دل میں ایک عجیب سی آگ بھڑک گئی۔ اسے لگا جیسے اس سے کوئی بہت قیمتی چیز چھین لی گئی ہو۔ اس نے کھل کر احتجاج نہیں کیا، مگر اس کی آنکھوں میں گہرا غصہ اور بے چینی تھی۔ اس رات دونوں بھائی اپنے کمرے میں خاموش بیٹھے تھے۔ بارش کھڑکی پر دستک دے رہی تھی، مگر اصل طوفان حارث کے دل میں تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، حمید تمہاری نیکی نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ہم ہمیشہ غریب ہی رہیں گے۔ حمید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بھائی اللہ کے یہاں دیر ہے،
اندھیر نہیں، ہم وہ لے کر کیسے خوش رہتے جو ہمارا تھا ہی نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگلی صبح سویرے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی بوڑھا شخص کھڑا تھا، مگر کل کے برخلاف۔ اس کے ساتھ 2 گھوڑے اور 1 آدمی تھا۔ بوڑھے نے کہا، بیٹو، میں کوئی غریب آدمی نہیں، میں ایک دور شہر کا تاجر ہوں۔ یہ سونا صرف سوداگری کے لیے لے جا رہا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ تم دونوں نے میری امانت واپس کی۔ ایسی ایمانداری آج کل کم ملتی ہے۔ اس نے 2 تھیلے آگے کر دیے، ایک حمید کے لیے، ایک حارث کے لیے۔ دونوں میں کچھ سونے کے سکے، کچھ کپڑے اور ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا، ایمانداری انسان کی سب سے بڑی کمائی ہے، یہ تحفے تمہاری اسی کمائی کا حصہ ہے۔ حمید نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بابا، آپ کا شکرانہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، ہمیں آپ کی چیز واپس کرنا ہی اصل فرض تھا۔ بوڑھا ہنسا اور بولا، بیٹا، امانت واپس کرنا تمہارا فرض تھا اور تمہاری نیکی کا بدلہ دینا میرا فرض ہے۔ تم نے اپنا فرض نبھایا، میں اپنی امانت تم تک پہنچا کر جا رہا ہوں۔ حمید نے خاموشی اختیار کی، لیکن حارث کی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی اور نرمی دیکھی گئی۔ اس دن کے بعد حارث بدل گیا۔ اس نے بھائی سے کہا، حمید، میں غلط تھا، دولت سے پہلے دل کا سکون ضروری ہے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ امانت لوٹانے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے۔ حمید نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس طرح دونوں بھائیوں کی زندگی بدل گئی، نہ صرف دولت سے بلکہ ایمانداری، اعتماد اور بھائی چارے کی وجہ سے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔